بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے بہشت ٹی وی کی جانب سے اور میری جانب سے آپ تمام دوستان کو، تمام عزیزان کو عید کی مبارکباد دل کی گہرائیوں سے پیش کرتے ہیں۔ بہت دکھی دلوں کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا۔ وہ بابرکت ساعتیں، وہ نورانی راتیں اور وہ سحر و افطار کی رونقیں بہت خاموشی کے ساتھ ہم تمام لوگوں کو الوداع کہہ گئیں۔ دل میں ایک عجیب سی اداسی ہے، لیکن اس کے ساتھ میٹھی سی ایک خوشی بھی موجود ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی یہی رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ وہ جاتے جاتے بھی ہمیں خالی نہیں چھوڑتا، بلکہ عید کی صورت میں ایک حسین سا تحفہ ہمیں پیش کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ عید دراصل صرف ایک تہوار نہیں، بلکہ یہ ان سجدوں کی رونق ہے، ان سجدوں کی خوشبو ہے جو ماہ رمضان میں ادا ہوئے، ان آنسوؤں کی چمک ہے جو اللہ کے حضور بہے، اور وہ دعاؤں کی امیدیں ہیں جو آسمانوں تک پہنچی۔ رمضان ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ختم ضرور ہوا، لیکن اس مبارک مہینے کے ساتھ ماہ مبارک کی روشنی، اس کی تربیت اور اس کا پیغام ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ عید صرف ایک تہوار نہیں، بلکہ یہ لوگوں کو خوشیاں بانٹنے کا نام ہے۔ عید کی اصل روح اہل بیت کی زندگی میں موجود نظر آتی ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں عید الفطر یا کوئی سی بھی عید کس طرح سے منایا کرتے تھے۔ محمد و آل محمد کا عید منانے کا سلیقہ نہایت سادہ اور پرعزم ہوا کرتا تھا، باوقار اور روحانیت سے بھرپور ہوا کرتا تھا۔ وہ عید کو صرف ایک تہوار کا دن نہیں سمجھتے تھے، بلکہ سب سے پہلے پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہوا کرتے تھے، سجدہ کیا کرتے تھے، نماز عید کا اہتمام کرتے تھے اور سادگی اختیار کرتے تھے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عید پہلے دوسروں کی خوشی کا دن تھا، اس کے بعد اپنی خوشی کا دن تھا، اور اس طرح سے خوشیاں منایا کرتے تھے کہ بعض اوقات دنیاوی چیزوں کے لیے کوئی اشیاء موجود نہیں ہوتی تھی، لیکن ہمیشہ عید تہوار کے دن دوسروں کی خوشی کا خیال رکھتے تھے۔ بہت مشہور و معروف واقعہ امام حسنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عید کا ملتا ہے ہمیں تاریخ میں، کہ کس طرح سے انہوں نے عید منائی۔ منقول ہے کہ عید کی شب تھی، جناب حسنین باہر سے مایوس گھر میں داخل ہوئے۔ شہزادی فاطمہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بے انتہا بے چین ہو گئی۔ فرمایا، میرے دل یہ ٹکڑوں، ابھی تو تم لوگ ہنسی خوشی باہر کھیلنے گئے تھے، ابھی رنجیدہ ہو کر کیوں آئے ہو؟ فرمایا، مادر گرامی، ابھی ہم لوگ مدینے کی گلی کوچوں میں کھیل رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے اپنے ہاتھوں میں نئے نئے لباس لیے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی طرف خوشی خوشی جا رہے ہیں۔ اماں جان، کل تو عید ہوگی، کل تہوار کا دن ہے، ہمارے پاس تو کوئی نیا لباس موجود نہیں ہے، کیا ہم انہی پرانے کپڑوں میں عید منائیں گے؟ بچوں کے سوالات سے ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، گھر میں نظر کی، کچھ کہنا چاہا لیکن کوئی چیز نظر نہیں آئی، پر آنسو پی کر خاموش ہو گئی۔ ماں کی خاموشی سے بچوں کی آس ٹوٹ گئی۔ جب ماں نے اپنے بچوں کو دیکھا تو فرمایا، میرے دل کے ٹکڑوں، رنجیدہ نہ ہو، صبح تمہارا لباس جنت سے درزی لے کر آئے گا۔ تاریخ میں ہے کہ جملہ زبان سے کہہ تو دیا، لیکن جانماز کو بچا کر اپنے ہاتھوں کو بارگاہ احدیت میں پھیلا دیا کہ پالنے والے، تجھے واسطہ تیرے رسول کی عظمت کا، یہ کنیز کے وعدے کی لاج رکھ لے۔ بس اللہ کی غیرت کو جوش آیا، صبح رضوان جنت کو حکم دیا کہ فوراً در سیدہ پر جاؤ لباس لے کر۔ دق الباب ہوا، پوچھا کون ہے؟ آواز آئی، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، لباس لے کر آیا ہوں۔ کیا کہنا ان کی عظمتوں کا، کہ کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام عید منایا کرتے تھے۔ یہ کبھی رسول خدا جیسے نبی اپنے نواسوں کی سواری بن جایا کرتے تھے، تو کبھی ان کے لباس جنت سے آ جاتے تھے۔ اصل عید وہی ہے جس میں دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ آئے، دوسروں کی خوشی میں خوش ہو جانا ہی اصل عید ہے۔ اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے درد سے منسلک ہو کر عید کی خوشیاں دوسروں تک بانٹتے رہیے۔ کل پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، عید مبارک۔